الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا رواہ الترمذی. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. دیکھیے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. سفیان بن عبداللہ ثقفی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں تھامے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ یہ کہہ دیجیے میرا رب اللہ ہے اور اسی پر مداومت کیجیے. پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ کس بات کا اندیشہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا: یہ مجھے زبان سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے. کسی عربی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے: جراحات السنان لها القيام والتام مجترح به اللسان. کہ زخموں، تیر تلوار کے، چھری کے زخم تو بھر جائیں گے، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ کبھی بھریں گے، وہ ہمیشہ ہرے رہیں گے. آدمی اپنی زبان ہی سے پہچانا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال: اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے انسان کی تو انسان کے سارے اعضائے بدن انسان کو عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے بارے میں ڈریے. اگر تو درست بولا تو درست بولی، ہم سیدھے رہیں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر تو نے کوئی غلط زبانی کی تو اگر تو نے کیا، زبان سے غلط بولا، تو اس کی بنا پر ہماری پکڑ دکڑ ہوگی، ہماری ہلاکت ہوگی. عزیز و دوستو، انسان کی زبان بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان ایک دی ہے اور کان دو دی ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے: کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے دی زبان ایک کان دو. یعنی آدمی کو چاہیے کہ سنے زیادہ بولے کم.
آج ہم اور آپ بعض مرتبہ مجلسوں کو سنوارنے کے لیے کچھ کے کچھ بولے جاتے ہیں، اپنی مجلس آرائی کے لیے کچھ کا کچھ بولتے جاتے ہیں، اور جیسے کھیت کے اندر وہ داترڈا ہوتا ہے تو داترڈا جب کاٹتے ہیں کہ کھیت کے کاٹنے والے، تب کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ہرا گھاس سوکھے گھاس کے بیگے ساتھ ساتھ کاٹا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ بسا اوقات ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری کیا پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں زبان سے غلط بولنے کی بنا پر۔ بعض مرتبہ آدمی دیکھیے ایک زبان کے ذریعے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اسی زبان کی بنا پر آدمی اسفل السافلین میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک آدمی جب کلمہ توحید پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 70 سال کا بوڑھا جس نے کفر و شرک کے اندر پوری زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، ایسے آدمی کی جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے کہ میرے اللہ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ راستے میں ایک فرشتہ اوپر جو چڑھتا ہے، دوسرا فرشتہ راستے میں اس کو ملتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو تم، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میں ایک بندے نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا ہے تو میں اللہ کے حضور میں اس کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو، اوپر سے کیوں اتر رہے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو بخشش کی، مغفرت کی میں خوشخبری دینے کے لیے جاتا ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا کلمہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے بھائی۔ اسلام کلمہ توحید، جب وہ جس نے پوری زندگی نافرمانی کی ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جس آدمی نے بچپن سے 55 تک اور پوری زندگی میں اس نے لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا ہے، کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، اس کے کیا درجات ہوں گے ذرا سوچیے عزیز و دوست، اس کے اللہ کے یہاں بڑے درجات ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو اس کلمے کی اتنی تاثیر ہے، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے علاقوں کے اندر ذکر و اذکار کی ماحول بناؤ۔ اس کی وجہ یہی ہے اس کی نورانیت سے جب تاریکی ہوتی ہے اور روشنی سلگائی جاتی ہے تو تاریکی کافور ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر اللہ کے رسول کا اور ذکر و اذکار کیا جائے اللہ تعالیٰ کا تو علاقے سے کیا ہے ظلمت باطل کی غٹاٹور تاریکیاں کافور ہو جائے گی۔ بہرحال تو ضروری ہے کیا ایک آدمی زبان سے دیکھو، زبان کے کلمے کی کیا، ایک عورت جو تمہارے نکاح میں چلی آ رہی ہے کسی کے نکاح میں، اور وہ اگر طلاق بول دے 3 مرتبہ تو جو ابھی تک حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ یہ زبان ہی کا تو کیا کمال ہے۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ مولانا میری کوئی بھی نیت نہیں تھی تو مولانا یہ کہیں گے اب ہوت کیا جب سیریا سن گئے کھیل، تم نے زبان سے بول دیا بھائی۔ وہی ایک عورت تمہارے لیے 2 منٹ پہلے اجنبیہ تھی اور آدمی نے ایسا کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا، وہ آپ کی نکاح میں آ جائے گی۔ وہ عورت اس کی طرف دیکھنا حرام تھا، اب اس کی طرف کیا ہے، اس کے ساتھ ہر قسم کی رواداری اور کشادگی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب چیز جائز ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کی کیا ہے، یہ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ زبان سے آدمی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی بسا اوقات زبان سے ایسے کلمات بولتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ میرے سامنے میں ایک روایت آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں۔ اس روایت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ان الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کی، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ آدمی بسا اوقات ایک لفظ، ایک زبان سے لفظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی مجلسوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنی مجلسوں کو سنوارنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم کلمات ایسا بول دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، اور اس کی بنا پر 70 سال گہری جہنم کے اندر گرتا ہے۔ وہ 70 سال گہری جہنم، یعنی اگر ایک کنکر نیچے ڈال دیا جائے اوپر سے، آسمان سے حدیث میں آتا ہے اگر آسمان اور زمین کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار کیا جائے تو 500 سال تک چلتا رہے تب پہنچے گا آسمان کے اوپر یا آسمان سے نیچے۔ لیکن اگر آسمان سے ایک کنکر پھینک دیا جائے تو دنیا میں شام ہونے سے پہلے دنیا میں آ کر گر جائے گا۔ ایسا آدمی 70 سال تک نیچے جو گہرائی ہے جہنم، اتنی گہری جہنم میں جائے گا۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سا کلمہ بول رہا ہوں۔ ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے، غالباً تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کے بعد آ رہے تھے، راستے میں جنگل و بیابان میں ایک اونٹ پر ایک عورت ملی ان کو۔ وہ عورت، اب انہوں نے تعجب کیا کہ جنگل و بیابان میں ایک عورت، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے گئی تھی، لیکن پہلے زمانے میں تو قافلوں میں تو کسی وجہ سے وہ قافلے سے بھی چڑھ گئی۔ اب وہ عورت کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، بڑے جلیل القدر تابعی ہے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ ایسی عورت ہے جو حج کے بعد آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ سمجھ گئے عبداللہ کے مبارک کی راستہ گم کر دیے، راستہ اس کا بھول گئی ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین، مجھے شہر میں جانا ہے، مجھے شہر میں جانا ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین، یہ کہا، یہ سمجھ گئے کہ شہر میں اس کو جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو اس نے ایک جملہ بولا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ جا رہے تھے راستے میں عبداللہ بن مبارک، تو وہ اپنے اعتبار سے اشعار گا رہے تھے۔ حضرات عرب کی عادت ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ بھی سفر میں جاتے ہیں یا ایسے بیٹھے ادھر کچھ گنگناتے ہیں، ایسے انہوں نے عربی میں اشعار کہنا شروع کیا۔ اس عورت نے فوراً تنبیہ کی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ارے جو ہو سکے وہ قرآن پڑھو۔ جب یہ بات کہی تو سمجھ گئے کہ یہ تو بڑی عالمہ فاضلہ عورت ہے۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے راستے میں سفر کرنے کے لیے پوچھا، کچھ گھریلو حالات پوچھے وغیرہ۔ مقصد بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم تعاون کر دیں، ان کا مقصد یہ ہوگا۔ تو اس عورت نے جواب میں کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ارے ہر بات مت پوچھو، کچھ چیزیں مت پوچھو، اگر تمہارے سامنے کھل جائے گی پسند نہیں آئے گی۔ تو یہ چپکے سے چلے، جب شہر آئے تو شہر آنے کے بعد پوچھا کہ تمہیں کن کو ملنا ہے بھیا، جو شہر قریب میں پڑتا ہوگا۔ انہوں نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سورہ کہف میں ہے۔ عزیز و دوستو، سورہ کہف کے بڑے فضائل ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھ لینا بھائی، اس کے موقع پر انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بیان کی جائے گی۔
تو اس عورت نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مجھے اپنی اولاد کو ملنا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی یہ بڑی مالدار عورت ہے۔ اس کے بعد جو قافلے پہلے زمانے میں شہر کے باہر جب حج کے لیے جاتے آتے تو پڑاؤ ڈالتے، جیسے آج کل بھی کہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے کہ کہیں سے کچھ آ رہے ہو تو کسی ہوٹل میں آدمی ٹھہرتے وغیرہ، ایسا کہیں یا کہیں جیسے حج کے موقع پر وہاں حرمین میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں بہت سی خبر قافلے والے ہوتے ہیں، تو جو قافلے والے تھے وہاں جا کر انہوں نے اس عورت کو پوچھا تمہاری اولاد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو سمجھ گئے کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ تو اس عبداللہ بن مبارک نے اس قافلے میں کہا بھائی ابراہیم اسماعیل اسحاق کون ہے؟ وہ دونوں کے دونوں وہ تینوں بیٹے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد سمجھ گئے کہ بھئی یہ تمہاری کون ہے؟ کہ میری والدہ ہے بھائی، یہ ہمارے قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور ہم لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کب سے، اور یہاں آ کر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو ان کو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کچھ کھا پی کر جاؤ، یہ مقصد تھا ان کا۔ تو ان کے بیٹوں کو کہا، کس طریقے سے اشارہ کیا، بیٹوں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا۔ اس کے بعد نہیں کھلایا پلایا، اس سے عبداللہ بن مبارک نے معذرت کی کہ ہم نہیں کھائیں گے، بھائی چلتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تمہارا یہ تم نے احسان کیا اس کا کوئی بدلہ ہم نہیں چکا رہے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک نے اس کے بیٹوں کو پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری والدہ کوئی بھی بات پوچھتی ہے ہم پوچھتے ہیں تو تمہاری والدہ ہر بات کا جواب قرآن پاک کی آیت کریمہ سے دیتی تھی راستے میں، اور یہاں تک بھی دیا۔ تو ان بیٹوں نے کہا کہ ہماری والدہ نے 20 سال سے، یہ بڑی قرآن پاک کی حافظہ بھی ہے اور حدیث کی بہت بڑی عالمہ بھی ہے میری والدہ، اور جب سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ زبان کے بڑے کیا ہے خطرات ہیں زبان سے بولنے کے، اور زبان کے بڑے نقصانات ہیں، تو 20 سال سے میری والدہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی قرآن پاک کے علاوہ بات نہیں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت سے جواب دینے میں کوئی ہمیں کیا ہے حرج ہی نہیں اور کوئی پکڑ نہیں۔ عزیز و دوستو، آج ہم اور آپ اپنی زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدن انسان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہی ہم سیدھے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی ہم ٹیڑھے، ہماری آبادی کی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ عزیز و دوستو، زبان کی حفاظت کے بڑے واقعات ہمارے بزرگوں میں، ایک بزرگ گزرے ہیں، مجھے اس وقت واقعہ یاد ہے، نام یاد نہیں ہے، سہارنپور کا واقعہ ہے۔ انگریزوں کا زمانہ چل رہا تھا، اور سہارنپور میں ایک زمین کے بارے میں لڑائی ہو گئی مسلمانوں اور غیروں کے درمیان، کفار کے درمیان۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہماری زمین ہے، کفار کہتے تھے کہ ہماری زمین ہے، اور اس میں ہاتھا پائی تک ہو گئی، اور اس کے بعد ہاتھا پائی ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کورٹ میں مقدمہ گیا، نام کسی کا بھی ہو، زمین کس کی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ تو اس زمانے میں انگریز جج کے پاس جب مقدمہ گیا تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ایک آدمی ہے ہمارے شہر میں،
اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم مسلمانوں کو دے دیں گے، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دینا، ہم مندر بنا دیں گے۔ عزیزو دوستو، اور اس وقت ہم اس مسلمان کا نام تمہارے سامنے نہیں دیتے، چپکے سے دیں گے، تم پوچھ لینا ہوگا، اور ہم اس کو لے کر آئیں گے جب مقدمہ ہوگا تب، اگلی پیشی ہوگی تب آئیں گے۔ جب اگلی پیشی ہوئی تو وہ انگریز جج کی کورٹ میں اس بزرگ کو لے کر آئے جو اپنے وقت کے بزرگ تھے، شاید مرزا مولانا جنجانوی نام آتا ہے، وہ یا حضرت شیخ کے والد دونوں میں سے ایک ہے، مولانا یحییٰ صاحب۔ ان کو لے کر آئے انگریز کی کورٹ میں۔ مسلمان بھی بڑے حیران کہ یہ آدمی تو جھوٹ نہیں بولے گا، ان کو بعد میں معلوم ہوا یہ آدمی جو سچ ہے وہ سچ ہی بول دے گا۔ بڑے حیران، پوچھا کہ کس کی زمین ہے بھائی؟ کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کروں گا تو یہ یہاں مندر بنائیں گے۔ بالکل مجھے معلوم ہے آدمی کی اگر اپنی زمین ہے تو وہ اگر مندر بنائے، مسجد بنائے، گرجا گھر بنائے، کچھ بھی بنائے، اس کو حق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہندو کے ہمارے علم کے مطابق۔ بہت کچھ کہا، آپ بالکل سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، بالکل سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ انگریز نے فیصلہ کیا ہندوؤں کے حق میں، لیکن کیا لکھا معلوم ہے؟ جو لکھا وہ دیکھنے جیسا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا واقعہ پورا کس طرح ہندوؤں کی زمین ہے، جو واقعہ ہوگا وہ انگریز نے فیصلہ ایک لکھا کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک زبان سچ طریقے پر بولنے پر کیا فائدہ ہوا؟ سارے محلے والے مسلمان بن گئے۔ اسلام اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، سچائی اور صدق سے بولا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق تجھے نجات دے گا اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے عزیزو دوستو، زندگی کے کسی بھی موقع پر اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز و دوستو، اب اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس باتیں تو بہت کہنے کی ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے ایک معمولی جملہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بس اس ہندوؤں کے لیے ایک سچی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ ایسے ہمیں بھی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کہی گئی ہیں، اس کے لیے ہماری ہدایت کے لیے یہ باتیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔